حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب قادری غزنی، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیمان صاحب قادری، جو ابھی آپ کے سامنے جلوہ بار ہیں، دیگر علماء کرام جس میں بہت سارے حفاظ کرام، قرائے کرام، علماء کرام کے نام، جاورا کی اس سرزمین پر ایک نوری روحانی محفل میں تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی رشتے کی ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات پوری رات بھی اگر آپ کو سنایا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ جو پیاسا ہوتا ہے اسے طلب ہوتی ہے، اور جو پیا ہوا رہتا ہے اسے طلب کاہے کی رہتی ہے۔ لیکن یہ دین کا شربت ایسا ہے کہ مکمل کبھی کسی نے آج تک پیا ہی نہیں ہے، اس کو پیتے چلے جاتے ہیں اور پروان چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 1998 میں اسی میدان میں چیتنا بیڑی والوں کی طرف سے حاضر آیا تھا۔ 2 دن میرا بیان اسی جگہ ہوا، اس کے بعد بھی جاورا حاضری ہوئی ہے، لیکن آج اس میدان میں پھر ملاقات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ابھی تقریباً 11:15 بج چکا ہے، 11:15 سے بھی زیادہ، 12:50 ہے نا، 11:50 تو 12 تک پہنچنے والے ہیں، اور 12 کے بعد 1 کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 12 والے 1 تک ہمیں پہنچا دیں گے۔ رب کے بولو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری و امام احمد رضا البریلوی اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت سرور عالم، رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تلانے والے، نامرادوں کے دامن کو گہرے مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، طٰہٰ و یاسین لقب پانے والے، بے قصوں کے قص ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سب مل کر پھر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، بآواز بلند ایک بار اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نعمت مانتا جسم تو وہ ذیشان گیا۔ نعمت مانتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں وہابیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آپ کے کہہ دو سبحان اللہ. نبی کی محبت میں آئے ہو, نبی کی چاہت میں آئے ہو. یہ چاہت تمہاری اس وقت مکمل ہوگی جب نبی کے سچے دیوانے بنو گے. اگر دیوانہ بننا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت لینا پڑے گی, حضرت عمر فاروق اعظم کی غلامی لینا پڑے گی, حضرت عثمان ذو النورین سے وفا رکھنا پڑے گی, مولا علی سے الحمدللہ ہدایت لینا پڑے گی, حسن و حسین سے سایہ لینا پڑے گا, غوث کی کرامت لینا پڑے گی, خواجہ کی عنایت لینا پڑے گی. تب جا کر کے ہماری ایمان کی بیداری ہوگی, اور جب ہماری ایمان کی بیداری ہوگی تو ہم جاورا کی سرزمین پر نہیں بلکہ مدینہ میں نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ہم مدینہ میں نظر آئیں گے اس لیے کہ جان و دل ہوش و خرد. آپ کے بولو, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. ابھی آپ نے شاندار جاندار شاعر اسلام سید عبد القادر صاحب جام نگری سے محبت بھرا کلام سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا ہے, اور انشاءاللہ ایسے ہی عاشق مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ نعت مصطفیٰ کا بھی دیوانہ ہوتا ہے اور نبی کی حدیث کا بھی دیوانہ ہوتا ہے. اللہ کے قرآن سے وفاداری رکھتا ہے, اللہ کے کلام سے وفاداری رکھتا ہے, اور وہ ایرے گیرے کے راستے پر نہیں چلتا بلکہ وہ مدینے والے کے راستے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کسی دنیا دار کی غرض نہیں, ہم پکے ہندوستانی ہیں, پکے بھارت کے رہنے والے ہیں, اور یہ بھارت سب سے پہلا ملک ہے, دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے. اسی ملک کے تعلق سے جب ڈاکٹر اقبال چلے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم نے جب دیکھا کہ ہندوستان آخر بات کیا ہے کہ سارے جہاں سے بہتر ہو گیا, وجہ کیا ہے کہ سارے جہاں سے بہتر ہو گیا, ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم تو کہتے تھے مدینہ سب سے بہتر ہے, اور حقیقت بات یہ ہے گنبد خضرا میں میرا نبی آرام فرما رہا ہے, سرکار مدینہ آرام فرما ہے, اللہ کا محبوب آرام فرما ہے. تو ہم یہ کہتے کہ مدینہ سب سے افضل جگہ ہے. یا رسول اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. وہ مدینہ ہے ہمارا جو پوری کائنات میں افضل ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کہ نظر اقبال کی گئی کہاں تھی. ہم نے کہا اقبال آخر تم نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان بولا تو کیوں بولا؟ امین احمد قادری ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرو. میں بھی دیوانہ نبی ہوں, میں بھی سرکار کا مستانہ ہوں. میں نے جو کلام لکھا ہے یہ کلام میرا محبت بھرا ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا میں نے اس لیے بولا ہے کہ یاد رکھو میرا نبی مکہ میں پیدا ہوا, مدینہ طیبہ میں آرام فرما ہے, لیکن نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں تھا. آدم نے سری لنکا میں قدم رکھا, اور سری لنکا بھارت کی سرزمین ہے, بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے. تو میں نے یوں پکارا کہ نبی کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں جب آیا ہے, آنے کے بعد زمین پہ حضرت آدم تشریف لائے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین تھی. تو میں نے پکارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ہم ہندوستانی بھی ہیں اور اسلام والے ہیں, خواجہ والے ہیں, غریب نواز والے ہیں. ہم ہمیشہ اپنے ملک والوں کو محبت کرتے ہیں, اس لیے کہ اسلام نے نہ لڑائی سکھائی, نہ دنگے کی طرف بلایا, نہ فساد کی طرف مائل کیا, بلکہ اسلام نے کہا کہ یاد رکھو آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہے یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, یہ اسلام اخلاق رسول کی بنیاد پہ پھیلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مدینہ کا اخلاق ہے جو پوری دنیا
دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، آج یہ طلبہ، ابھی ایک بچہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے یہ علماء جو محنت کر رہے ہیں مدرسہ اہل سنت رمضانیہ میں، یہ علماء کی محنت انشاءاللہ ایک دن رنگ لائے گی. اور یہ بچے ابھی آپ کے سامنے جتنی کتابیں پڑھے یا قرآن کی تعلیم لی یا ناظرہ مکمل کیا ہے، الحمدللہ یہیں سے پڑھ کے الجامعۃ الغوثیہ غریب نواز میں آئے، تب جا کر کے یہ مکمل عالم دین بنے ہیں، مکمل فاضل بنے ہیں اور یہ مفتی بنتے ہوئے نظر آئے. اور جو علم کے قریب نہیں ہے وہ اندھیرے میں چل رہا ہے. اس لیے کہ جہالت تاریکی ہے اور علم نور ہے، علم روشنی ہے. علم کے بغیر دنیا و آخرت میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ علم آئے گا نہیں، آدمی عمل ہی کیا کرے گا. اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ علم کے ذریعے سے رب کائنات نے سب سے پہلے حضرت آدم کو جب پیدا کیا، یعنی ان کا پتلا بنوایا، روح کو داخل کیا. جب روح کو داخل کیا تو پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں. علماء کرام کی بھی توجہ، نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا؟ انسان بنا رہا ہے پروردگار، ایک دنیا کے پالنہار، ایک خالق کے کائنات، انسان بنا رہا ہے. یہ تو خون ریزیاں کریں گے، یہ فساد برپا کریں گے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہیں گے، یہ دنیا میں فتنہ پیدا کریں گے. مطلب کیا ہے؟ خون ریزیاں کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے. انسان کو تو بنا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی علم دیا ہے. مطلب کہ بولو، سبحان اللہ. فرشتے کب بتا رہے ہیں؟ جب انسان بنا ہی نہیں ہے، حضرت آدم کو بنایا نہیں گیا، تب فرشتے بتا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہ زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. فرشتوں نے جب یہ کہا خون ریزی کریں گے تو رب نے فرمایا، رب کا ارشاد ہوتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. بے شک حق ہے. میرا جو علم ہے وہ کسی کا علم نہیں، میرے ہی مدینے والے کو پوری کائنات کا علم دیا ہے. بچل کے بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جتنا چاہا اسے اتنا بنا دیا، علم و فضل کا مالک بنا دیا. میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جب حضرت آدم بن کے تیار ہوئے تو اللہ پاک نے پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت آدم بھی موجود ہیں. رب نے فرمایا فرشتوں نام بتاؤ، فرشتوں نام بتاؤ. یہ کے بعد دیگر ساری چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے. زمین بنی، آسمان بنا، سیارے بنے، ستارے بنے، آکاش بنا، گگن بنا، پرتھوی بنی، جنت بنی، دوزخ بنی. پوری کائنات میں بے شمار 18,000 مخلوقات کو بنایا گیا. اور بنانے کے بعد سب کا مشاہدہ فرشتوں کو کرایا. بتاؤ ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کچھ کے نام بتا دیے، لیکن بعد میں خاموش ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ فرشتوں کو جتنی معلومات تھی اتنی بول پڑے اور بعد میں بولتے نہیں. حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا آدم تم بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جاورا میں ہوں یا عاشقوں کے درمیان میں؟ بولو یار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چلو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو بکر صدیق
یا ابو بکر صدیق، یا عمر فاروق اعظم، یا عمر فاروق اعظم، یا عثمان ذو النورین، یا عثمان ذو النورین، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا غوث، یا خواجہ، یا اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیداری میں رہو تاکہ کچھ سنایا جائے۔ آپ ٹھنڈے پڑ جاؤ گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، مچل کے بولو سبحان اللہ۔ فرشتے خاموش ہیں، بول نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب حضرت آدم سے پوچھا، حضرت آدم نے بتایا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارہ ہے، یہ سمندر ہے، یہ پانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بتاتے چلے گئے، یہ انسان ہے، یہ جنات ہے، یہ ایسا کرتے ہیں، وہ ویسا کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سوئی کا بھی نام لے لیا، آپ نے کینچی کا نام لے لیا، یہاں تک کہ ٹرین کا نام لے لیا، فلائٹ کا نام لے لیا، جو بن گیا اس کا بھی نام لیا، جو بننے والا تھا اس کا بھی نام حضرت آدم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت آدم کو پتا